بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل کافی دیر تو جاری ہو ساری، دعا کرو اللہ تعالی جو بھی چند گھڑیاں قیمتی کرن دا موقع اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمائے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات تے عمل کردے ہوئے اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے منظور و قبول فرمائے۔ تھوڑے پنڈ دے اندر فقیر دی پہلی حاضری ہے اور میں تھوڑے مزاج تو واقف نہیں، تسی میرے مزاج تو واقف نہیں۔ سید و سادات پیر سید محمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، آپ میرے یونیورسٹی دے بھی دوست نے، یار بھی ہیں، اور بہت سارا ادب و احترام اور یاداں انہاں نال وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب دی عمر دراز فرمائے اور انہاں دا سایہ ساڈے دلاں تے ہمیشہ قائم ہو دائم۔ حضرت علامہ مولانا قاری عبد الباسط صاحب، آپ دے پنڈ دے اندر 2-3 مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہوئے، بڑی محبت والی شخصیت ہیں۔ اور نقیب محفل غلام مرتضیٰ صاحب، نوجوان نقیب، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی عمر دے اندر بڑیاں عزتاں تو نوازے، اور ڈی جے ساؤنڈ والے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی سلامت رکھے۔ حباب عزیز بکار میری کچھ تقریر دا شیڈول ہوتا ہے کہ میں جتھے بھی جاواں پہلا حصہ درود پاک دا ہوتا ہے، اس تو بعد موت دا بیان ہوئے، فکر آخرت دا ہوئے، میلاد دا ہوئے، معراج دا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، وہ میں بعد دے وچ عرض کردا ہے۔ لہٰذا ساڈے وچوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا جڑا درود پاک نال محبت نہ کردا، وہ سارے درود والے بیٹھے۔ اور پھر فیصل آباد دا شہنشاہ قبلہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ملک پاکستان دے اندر ایسی ہستی ہیں کہ جنہاں دے مزار تے دن رات ذکر جاری رہندا ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوندا جس سے ذکر رک جائے۔ اللہ دے کامل ولی، انہاں دا علاقہ ہے اللہ پاک، انہاں دا فیض ساڈے دلاں دے اندر ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ اور اج دی بزم دی رونق حضرت علامہ قاری عبد العزیز فریدی صاحب، آپ تشریف لے آئے، آپ نو دل دی اتھا گرائیاں تو ویلکم، شاہ صاحب دی طرفوں اپنی طرفوں آپ تشریف لے کے آئے، آپ نو ویلکم آکھنے ہیں۔ اور حافظ ابو بکر صاحب پتہ نہیں کس گل تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے برداشت کرن توفیق عطا فرمائے۔ حج مختار احمد صاحب آپ تشریف لے کے آئے، اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب دا ہونا اپنی بارگاہ دے منظور و قبول فرمائے۔ من 5-7 منٹ پتہ چل جانا کہ تساں کتنا ایک سننا ہے یا میں کتنا ایک سننا ہے، اس دے مطابق ہی میں اگاں چلاں گا۔ اگر 5-7 منٹ تسی برداشت کر گئے تو پھر اگے چلاں گے، ورنہ یہ بھی زیادہ ہے۔ بس کر دے میں اگے دعا خیر کر کے تو پھر جو شیڈول ہے شاہ صاحب دا، اور اگر کوئی تھوڑا ذوق بن گیا تو پھر تھوڑا جا اگے چلے جاواں گے۔ بھائی جان تھوڑا جنا سونا گل شروع کریے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لب کھولو اونچا بولو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی نہیں سمجھ آ رہی سیٹنگ کرو اس کی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان اقربكم مني يوم القيامة في كل موطن اكثركم علي صلاة في الدنيا. تیرے تو میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن او شخص میرے قریب ہوئے گا، میرے نیڑے ہوئے گا، میرے نال نال ہوئے گا. کیڑا بندہ؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا دنیا دے اتے رہ کے میری ذات دے اتے درود پاک پڑھدا ہوئے گا. آؤ نا میرے آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث ارشاد فرمایا، کملی والے نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتكم علی نور لکم یوم القیامہ. تیرے تو میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوئے میرے امتیو جدو تسی اکٹھے ہو جاؤ، جدو کوئی محفل سجا لو تو پھر کی کم کرنا ہے؟ اس محفل نو درود پاک پڑھ کے سجا لے، اس محفل پاک نو زینت دینی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کی ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جدو نور تے ظلمات تے ہنیرے ہونگے او دنیا دے اتے درود پاک پڑھیا ہویا تھوڑے واسطے نور ہوئے گا. آقا علیہ السلام دی تیسری حدیث تیرے تے میرے پیارے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی مرتا فتح اللہ له بابا من العافیہ. مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جس شخص
عافیت دا بخشش دا مغفرت دا ایک دروازہ کھول دیتا چوتھی حدیث سماعت فرمو عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی صلاة كتب اللہ له قیراتا والقیرات مثل احد سیدنا علی اور مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کے مدینے دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جس بندے میری ذات تے ایک باری درود پاک پڑھیا اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ایک قرات ثواب لکھ چھڑیا قرات کیا اتنا ثواب ہے یا اس مسجد جنہ ثواب ہے نہیں والقرات مثل احد فرمایا قرات تھوڑا ثواب نہیں قرات احد پہاڑ جتنا ثواب ہے قرات احد پہاڑ جتنا ثواب ہے اور جڑے تسی سارے عاشق بیٹھے ہو ساڈا تا یہی عقیدہ ہے کہ اسی مر کے ساڈے لاشے دے وچوں وی درود پاک دیاں آوازاں ہونیاں چاہیدیاں جس طرح جمیل قادری نے قلم اٹھایا فرماندے نے پوچھئے کیا سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اور ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر پیر سید ثقلین شاہ صاحب ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر اور نبی کا نام آئے تو دیوانے جھوم جاتے ہیں ارے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر یہ درود پاک ان کے ہی نصیب میں ہوتا ہے جن کے وجود میں حلال خون دوڑتا ہے اور جیسا کہ میں اچھا پنجابی دے اندر میں عرض کر رہا سی کہ درود پاک دی برکت ہے کہ انسان اگر محبت دے نال پڑھدا ہوئے تو انسان پھر مر کے بھی نہیں مردا مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی نے درود پاک دی برکات دے حوالے دے نال فرماندے نے کہ شیخ سید سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی نے آپ بہت ہی سچے تے پکے عاشق رسول گزرے نے اور آپ دی درود پاک دے متعلق کیفیت کی ہوندی آ کہ جاگدیاں درود پاک سوندیاں درود پاک اٹھدیاں درود پاک بہندیاں درود پاک آپ دا معمول آ کہ باوضو رہنا اور درود پاک پڑھدے رہنا آپ دا وصال ہو گیا آپ دے رشتہ داراں نے آپ نو سویس شہر دے اندر دفن کر دیتا بڑی توجہ نال گل سننی ہے جدوں آپ نو سویس شہر دے اندر دفن کر دیتا گیا 77 سال گزر گئے 77 ایئرز 77 سال گزر گئے
پھر آپ دے خاندان نے ٹرانسفر دا سوچیا کہ اس جگہ تو اسی مراکش جانا چاہنے، سویس شہر تو مراکش جانا چاہنے۔ جدو آپ دے خاندان والے نے یہ کیا کہ اسی سویس تو مراکش جانا چاہنے ہیں، تے انہاں بزرگاں نے فرمایا ساڈا وڈا بزرگ اتھے تشریف فرمائے، اسی قبر کھود کے لے کے جانی ہے، آپ دی میت لے کے جانی ہے۔ اب عابدی وقار بڑی توجہ فرمانا، جدو 77 سال تو بعد شیخ سید سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مینار انور نو کھولیا گیا، آپ دا کفن کو جا جسم کو جا، آپ دے کفن نو مٹی نے بھی نہیں چھویا ہویا، سبحان اللہ۔ آپ دا جسم بالکل تر و تازہ ہے، اور زندہ آدمی دی علامت ہوندی ہے کہ اگر اس دے رخسار تے انگلی رکھی جاوے تے پہلے سفید ہو جاندی ہے، جدو انگلی ہٹائی جاوے پھر جسم دا حصہ لال ہو جاندہ ہے۔ کسی نے آکھیا انہاں دا جسم سلامت ہے، کفن سلامت ہے، ویکھئے تو صحیح انہاں دے جسم دے اندر دوڑن والا خون بھی سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کسی شخص نے آپ دے رخسار مبارک نے اتے انگلی رکھی ہے، جدو انگلی رکھی ہے آپ دا چہرہ پہلے سفید ہو جائے، جدو انگلی ہٹائی ہے چہرہ سرخ ہو گیا ہے، پتہ چلے آئے آپ دے جسم دے اندر دوڑن والا خون بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، آپ دے جسم دے اندر دوڑن والا خون بھی جاری ہے، تازہ ہے، چہرہ بالکل اسی طرح شاش بچھاش ہے، جس طرح اس طرح لگتا ہے کہ اسی آج یا کل ہی انہوں نے دفن کیتا ہے۔ یہ کس دی برکت ہے؟ درود پاک دی برکت ہے کہ 77 سال گزرن تو بعد بھی آپ دی نہ لاش نو کچھ ہویا ہے نہ آپ دے کفن نو ہویا ہے۔ تے پھر عاشق اس دی ترجمانی کر دینے عاشق فرمان دینے سبحان اللہ، اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ عاشق فرمانے نے قبر وچ فرق پہ جانا خاصا تے آمادہ کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں سبحان اللہ، کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا۔ شیخ سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وقت دے او درویش اور ولی گزرے نے کہ جڑے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ہم اثر سن، اور آپ بھی بڑے عاشق رسول سن اور درود پاک دی کثرت کردے سن۔ شیخ سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 555 ہجری دے اندر آپ حج کرن تشریف لے گئے، اور پہلے آپ دا یہ معمول ہوندا کہ درود پاک پڑھنا اور تصور کرنا کہ میری روح جسم تو جدا ہو گئی ہے اور میری روح آقا علیہ السلام دے روضہ انور تے موجود ہے، اس دا طواف کر رہی ہے اور طواف کر کے تے فیض حاصل کر رہی ہے۔ پھر جدو 555 ہجری دے اندر آپ خود تشریف لے کے گئے، تے جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے نا تے عرض کیتی اے اللہ دے پیارے حبیب سید احمد کبیر رفائی پہلے خود نہ ہوندا اپنی روح نو بھیجدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں خود آ گیا، میں اپنی محبت دا صلہ جانا کہ جڑا ساری زندگی آپ دی ذات انور دے اتے درود پاک پڑھدا رہا، اس دا صلہ جانا اور صلہ اے جانا
کہ اے کملی والیا اج اپنے مزار انور دے وچوں اپنا ہاتھ مبارک کڈو میں بوسا لینا جدو آپ نے اور اس گل کو صرف ساڈے سنی علماء نے نہیں لکھیا مولانا زکریا نے بھی اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے یہ نہیں بس صرف اسی لکھیا مولانا زکریا نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دے ہم اثر سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب آقا علیہ السلام دی مزار انور دے اوپر تشریف لے کے گئے عرض کردے نے سونیا احمد کبیر حاضر ہو گیا ہے ساری زندگی آپ دی بارگاہ دے اندر میری روح ہوندی رہی ہے تے فیض لیندی رہی ہے اج احمد کبیر آپ بھی آ گئے میری روح بھی آ گئی ہے تے میں اپنی محبت کا صلہ منگنا چاہتا کملی والے اپنا ہاتھ مبارک مزار انور تو باہر نکالو احمد کبیر تھوڑے ہاتھ میں بوسا لینا چاہنا رب کعبہ دی قسم اس وقت مزار انور دے اتے 90,000 آدمی موجود سی جدو آپ نے تقاضا کیتا ہے کملی والے نے اپنا ہاتھ مبارک قبر انور تو باہر کر دیتا 90,000 دے مجمع نے اس سامان ہوئے کیا ہے سید احمد کبیر نے آپ نے ہاتھ دا بوسا لیا ہے کہ عرض کی ہے سونے بڑی لاج پالی فرمائی نہیں ہے بڑی محبت میری محبت دا صلہ عطا فرما دیتا ہے کہ پتہ چلیا ساڈا نبی کل بھی زندہ ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے اور اس گل دی ترجمانی کرتے ہوئے اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی دے تاجدار نے اس گل دا اس طرح ترجمہ کیتا فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ کون احمد رضا کون عاشق رسول آپ دی وفات دا وقت آیا مریداں نے فرمایا میری قبر اتنی کھلی بنانا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے مریداں نے عرض کی تھی ایک خلاف معمول حکم ہے قبر اتنی ہی تیار کی جاندی ہے جتنی اس دے اندر میت نو رکھیا جاوے تے اتنی وڈی قبر دا حکم کیوں فرما رہے تے اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے احمد رضا نے جس کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساری زندگی نعتاں لکھیاں نے ساری زندگی حدیثاں لکھیاں نے ساری زندگی حدیث دا درس دیتا ہے اور آپ دے گیت گائے نے نعتاں لکھیاں تے سنائیاں نے میں اے نہیں چاہتا جدو احمد رضا مر کے قبر دے اندر جاوے تے کملی والا قبر دے اندر تشریف لے کے آوے میں گستاخی سمجھنا کہ میں لیٹیا رہا بلکہ میرا دل لے چاہتا جدو کملی والا سامنے آوے گا احمد رضا اٹھ کے قدمانو چوم لوے گا سبحان اللہ احمد رضا اٹھ کے آقا علیہ السلام دا استقبال کرے گا اور اس کیفیت نو اپنے پہلے بیان فرما دیتا کہ کملی والا کی میں تشریف لے کے آوے گا تے احمد رضا کی عرض کرے گا آور ماندے نے میں عرض کروں گا آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹی اتار کے آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹی اتار کے مجھ سے نصیب اچھے میرے مزار کے سبحان اللہ اور آپ فرماتے ہیں جدو سوال و جواب ہو جان گے نا تے آقا علیہ السلام مڑ تشریف لے جاون لگے نا تے میں قدماں تے ڈگ کے عرض کراں گا کی عرض کراں گا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی
ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی سبحان اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ساڈا نبی اج بھی زندہ ہے ساڈا نبی ہمیشہ تو زندہ ہے یہ ہے درود پاک دی برکت اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام دی صبح دی نماز پڑھائی اور صحابہ دے وال چہرہ مبارک پھیریا اور فرمایا صحابہ تھانوں میں خواب نہ سنا اچھی بلے آیا صحابہ کرامت کہتے ہیں سونیا کملی والیا سناؤ آپ فرماتے ہیں رات میں خواب اندر دیکھیں میرا ایک امتی پل صراط گزر رہا ہے کدی کمدا ہے کدی ڈگدا ہے کدی پھر کھڑا ہو جاتا ہے چلتا چلتا جدوں درمیان دے اندر پہنچے نا تے پھر اس تو اگے نہیں چلیا جا رہا تے ایک نورانی سونی خوبصورت شکل والا انسان آیا ہے اس دے ہاتھ تو پکڑے آئے آسرا دے کے پل صراط تو پار لگا دیتا ہے صحابہ تو انہوں پتہ ہے وہ نورانی شکل والا کون سی صحابہ کا مرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سی تے آپ فرماندے نے او درود پاکا جڑا اس دنیا تے رہ کے میری ذات تے بنیا برکتیں برکتیں بے شمار حدیثاں واقعات اور روایات اللہ تعالیٰ سانو سب نو زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے کچھ میرا ہے موڑ کے کلام بھی سنایا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں ساؤنڈ کی سیٹنگ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی لیکن میں کوشش کرنا ایک دو شعر عرض کر دیتے جائیں ایک باری درود پاک پڑھ دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا میں ایک دو شعر پیش کر دینا اج ارشاد آ سونیا نوری مکھڑا وکھا سونیا اج ارشاد آ سونیا نوری مکھڑا جے ارشاد آ سونیا نوری مکھڑا وکھا سونیا عرض کردا پیر جبرائیل مینوں کھلیا رب جلیل عرش سکدا نوری مکھڑا وکھا سونیا عرش سکدا پیا سونیا نوری مکھڑا وکھا سونیا جبرائیل علیہ السلام کی سونیا اس تو کہ میں نہیں جا سکتا ہم نے فرمایا کیوں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ستویں آسمان تک نہ رہے تے ہن ساتھ کیوں چھوڑنا تے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کی عرض کیتا ہے
ساتھ کیوں چھوڑ گئی جبرائیل تینوں کدے آہر بھیجنی بس میری انتہا سونیا نوری مکھڑا ویکھا سونیا بس میری انتہا سونیا نوری مکھڑا ویکھا سونیا کول رب دے مصطفیٰ ہور نیڑے ہوے صدا کول رب دے مصطفیٰ ہور نیڑے ہوے صدا جویں دل ہے منا سونیا اجے ارشاد آ سونیا اجے ارشاد آ سونیا ڈوڑی مکھڑا ویکھا سونیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد والے جناب بزرگ و دوست و بھائیو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے تمہاروں اور مینوں زندگی دے چند لمحات قیمتی کرن دا موقع عطا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ جس مقام تے جس جگہ تے اللہ اور اللہ دے پیارے بندیاں دا ذکر ہوئے اوتھے رب دی رحمت نازل ہوندی تسی عام مقام یا جگہ پہ نہیں تشریف فرما اس مقام پہ تشریف فرما ہو جیڑی کائنات دی سب تو چنگی جگہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کو بہتر اور کوئی جگہ ہو نہیں سکتی اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکر کہ جس چیز نال انسان محبت کر دے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے تسی آج اس مقام تے تشریف فرماؤ جڑی کائنات دی خوبصورت اور سب تو اچھی جگہ ہے اور پھر وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا ہے یعنی رات بھی برکت والی رحمت والی جگہ بھی برکت والی رحمت والی اور جڑے سارے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں یہ بھی بڑے کرم والے کہ رب نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ اپنے ذکر واسطے اور اپنے حبیب کے ذکر واسطے تھانوں پسند کرتا ہے اللہ کے بہت سارے لوگ آرام فرما رہے ہیں کوئی کام کر رہا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا لیکن تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے ذکر واسطے اللہ تعالیٰ نے تھانوں پسند فرمایا چن لیا اور تسی تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے آغاز کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہ پاک کی وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور پھر اس تو اگے اپنے عرش کے کتے تک سیر کرائی اور وہ ذات ہے جیڑی دیکھ دی ہے سن دی ہے سبحان کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ مظلوم پاورفل ہستی ہے اور سبحان اس واسطے فرمایا تاکہ کسی کو شک نہ رہ جائے کہ اس ہستی کو لے جانا اور کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے اور کوئی ایسی طاقتور ہستی نہیں ہے میں صرف رب ہی ہاں جنہا اپنے محبوب نو آسمانہ دی سیر کرتے اللہ جی اس میں اشارہ ہے اور کامل اس میں اشارہ صرف اللہ واسطے ہوتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ تو اس ماں اور کام نہیں کرتا اسرا ایسا لینا رات دے کچھ حصے دعا کیا جاتا ہے کچھ مخصوص دعا کیا جاتا ہے اسرا سر ہوتا ہے سر ہوتا مطلب ہوتا ہے راز جو کہ اللہ اور اپنے پیارے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم دوواں ہستیاں نے آپس کے اندر کوئی راز دی گل کرنی ہے، اپنا دیدار ایک دوسرے کو کرانا ہے، اس واسطے رات کا حصہ سلیکٹ فرمایا اسرا، رات دے تھوڑے حصے دے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کون لے گئے؟ اللہ تعالیٰ لے گئے۔ اور جب آقا علیہ السلام اس مقام تے جلوہ افروز ہوئے نے تو پھر آپ نے انبیاء دی امامت فرمائی۔ اس تو پہلے انشاء اللہ فرمایا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ معراج ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام معراج ہوئی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اسی طرح کرتا کرتا سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہ پیارے نبی نے کہ آپ ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی رب العالمین میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، فرشتے نے آپ کی زیارت کی تھی، پھر آپ اور فرشتے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ گفتگو کس طرح کی ہوئی؟ سیدنا ادریس علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ نے مطلب پوچھا اور فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سورج دی جڑی فل گرمی ہوتی ہے نا وہ دکھاوے، میں دیکھنا چاہنا بھی کتنی گرمی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، سیدنا ادریس علیہ السلام سورج دی درمیان چلے گئے، فل گرمی محسوس کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی کوئی اور بھی تمنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوزخ بھی دیکھنا چاہتا، دوزخ کا مشاہدہ کیتا، ویکھی ساری دوزخ جڑے اس کے درجات ہیں، جڑے اس کے کھانے جڑے حصے سارے دیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نبی کوئی اور بھی تمنا ہے؟ عرض کی مولا تیری جنت دیکھنا چاہتا، میں تیری جنت دیکھنا چاہتا۔ جب آپ جنت کے اندر تشریف لے گئے، وادیاں نہراں دیکھیاں، چشمے دیکھے، فروٹ دیکھے، حور و غلمان دیکھے، جنت کے محلات اور درجات دیکھے، پردے دیکھے، درخت دیکھے۔ جب وہ ساریاں رونقاں دیکھیاں نا تو جنت میں ٹھہر گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے ادریس ہن چل آ جا دنیا، ہن دنیا تے آ جا، جنت بھی تو دیکھ لی۔ آپ عرض کرتے ہیں مولا تیری جنت بڑی سونی ہے، جوان کا دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑکی ہویا کہ تو تو دیکھن واسطے آیا ہے تے ایتھے ہی بیٹھ گیا تے موت دا ذائقہ ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں اے رب العالمین موت دا میں ذائقہ چکھ لیا، ہن میں ایتھے ہی رہنا چاہتا۔ رب کائنات نے فرمایا اے پیارے نبی جڑا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس تو پہلے تو کوئی جنت وچ آ نہیں سکدا تے تسی پہلے ہی بیٹھ گئے ہو زمین تے آؤ۔ تے آپ فرماتے ہیں رب العالمین تیری ذات بڑی بلند، تیرا نام بڑا بلند، تیری ہستی بڑی بلند، اعلیٰ ورفع ہے تے اے حور و غلمان بھی تو پہلے موجود ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حور و غلمان تے غلام ہوئے تے آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ مینوں اپنے کملی والے محمد کا غلام سمجھ لیا میں آپ کا غلام بن کے رہنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے علیہ السلام تو جنت میں رہ جا، اگر یہ تیری نیت ہے تو دسنا میں یہ چاہنا بابا جی بکار کہ سیدنا ادریس علیہ السلام
میری امت گناہگار بخش دے۔ اب عزیزی وقار جدو آپ مسجد اقصی تے پہنچی تے آپ دا سفر معراج شروع نہیں ہوا، جوڑی سو رہا ان تو سن لی ہن گفتگو سننی ہے، کوئی ایک ادھا شعر آ کر پڑھنا ہن گفتگو سننی ہے۔ مسجد اقصی تے پہنچے، آپ دا سفر معراج شروع نہیں ہوا، سارے نبی all prophets were there. All prophets are in their graves. Graves are different countries, countries in different parts. سارے نبی ہیں اپنی اپنے مزاروں تو نکل کے مسجد اقصی میں مختلف ملکوں کے وچوں اپنی اپنی مزاروں تو نکل کے مسجد اقصی پہنچے۔ مختلف ملکوں کے وچ مختلف صوبے، مختلف صوبیاں کے وچ مختلف شہر، کوئی نہیں ہے، کوئی کتھی ہے، کوئی کتھی ہے، لیکن سارے نبی مسجد اقصی میں پہنچ گئے اور آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس کے پیچھے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بڑے جلیل القدر سارے نبی پیچھے ہیں اور آپ اگے امامت فرما رہے ہیں۔ پتہ چلیا امامت وہ کرنے کا جڑا سب کو آلہ ہوئے، جڑا سب کو عرفہ ہوئے، جڑا سب کو حسین ہوئے، جڑا سب کو جلیل القدر ہوئے، وہ امامت کرنے ہے۔ اور انبیاء کرام نے آقا علیہ السلام ہی کیوں مجھے امامت واسطے سلیکٹ فرمایا؟ انبیاء کا عقیدہ کون دس رہے ہیں کہ انبیاء نے کہ ساڑھے تو تھلے نہیں سمجھا بلکہ آپ تو آلہ سمجھے اور فرمایا کہ سب تو آلہ ہے، اے امامت کا موے اسی پیچھے ہیں۔ جدو انبیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ساڑھے بجا نہیں اسی بنا سکتے سکتے ہوئے۔ دوسری بات آقا علیہ السلام شاہ صاحب نے محفل کروائی، پمفلیٹ چھپایا، میسیج بھیجے، واٹس ایپ کیتا، میسنجر دے، فیس بک دے اشتہار چھوڑیا، سارے میں پتہ لگ گیا جس کچھ مقام تے پہنچی ہو میڈیا دی گل سارے تشریف لے کے آگئے۔ پر اس وقت کسے نبی کو نہیں پتا کہ رب دا حبیب مسجد اقصی اندر ہے، لیکن ہر نبی اپنی مزار انور کو نکل کے مسجد اقصی میں پہنچے۔ میسج کوئی نہیں گیا، پمفلیٹ کوئی نہیں چھپیا، فون کوئی نہیں ہوا، کسے قسم کی اطلاع نہیں ملی، لیکن ہر نبی اپنے مزار انور کو نکل کے مسجد اقصی پہنچے۔ پتہ چلیا جدو باقی انبیاء کا علم غیب کا یہ مقام ہے، جب نبیوں نے سردار کا علم غیب کا نہیں ہوا۔ جب ہر نبی کو کوئی میسج نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی اشتہار نہیں، لیکن ٹائم تے پہنچے ہے، اس مقام تے پہنچے ہے اور صحیح وقت تے پہنچے ہے جدو عام انبیاء کا ایک مقام ہے علم غیب دا اور نبیوں کے سردار تے علم غیب کا یہ مقام ہے۔ اب اگلی وقت تیاری ہوئی، جنتی جوڑا بنایا گیا، جنتی براق منگوایا گیا، براق بھی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا جنت رچ براق لے کے آ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام پہنچے 40,000 براق ریاض الجنت کے اندر چل رہا پھر گیا۔ آپ نے تو دیکھا دے سوچیا دی 40,000 براق تے میں کیڑا لے کے جاؤں؟ جب نگاہ فرمائی نا تے ایک براق نکر دے وچ کھڑا ہو کے روندا ہے، نکر دے وچ کھڑا ہو کے روندا ہے۔ تے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے براق تو روندا کیوں؟ آج کا خوشی کا دن ہے، گورو گلوان خوشیاں منا رہے، پرندے آسمان تے سارے فرشتے ہر طرف رونق کی رونق ہے، تے تو آج کے دن بھی روندا ہے۔ عرض کرنا ہے میں تب اس ویلے دا روندا پیا جدوں عرش دے اوپر لکھیا ہوا ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس محمد کا لفظ دیکھ کے اس ہستی کا ادو تلاش دیکھا اور اس انتظار دے وچ تھا کہ کاش میرے اوپر وہ سواری کرے۔ پھر میں روندا پیا اس واسطے کہ پتہ نہیں میرے مقدر جو ہستی ہے یا نہیں ہے، اس واسطے روندا پیا۔ تے آپ نے فرمایا
تینوں تیرے معشوق نال ملا دے بڑا خوش ہے نچدا کرتا ہوا تیار کر کے آقا علیہ السلام سواری آپ نے آندی گئی آپ تیار ہے اور آپ کا سفر راج ہلی شروع نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کو سیر کرائی حالانکہ سبحان اللہ ذکر سراب بھی عبدی کی جگہ پہ بے نبی یہ بھی ہو سکتا لیکن ابد بندے کو آپ کہا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہے خیال کر کے خواب کے اندر زیارت ہوئی یا خواب کے اندر یہ سارا عمل چلے نہیں نبی بغیر جسم تو بھی ہو سکتا ہے تو سمجھ رام نام یہ کی گل ہے بغیر جسم تو نبی کے بھی ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن تو نبی ہے مائے بتی میں اس وقت بھی نبی رہا جدو آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان I was a prophet while آدم مٹی تے پانی مٹی ماڈے سول روح اور گارے دے درمیان میں اس وقت بھی نبی ہوں پتہ چلیا نبی ہونے واسطے جسم ضروری نہیں ہے نبی ہونے واسطے جسم ضروری نہیں لیکن عبد ہونے واسطے جسم ضروری ہے بندہ ہونے واسطے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے نبی ہی اس وقت نہیں فرمایا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ خیال کر کے خواب دے اندر زیارت ہوئی ہے نہیں یہ پوری روحانی تے جسمانی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی ہے یعنی ساری ہستی کے لیے صرف روح نہیں کی بے نبی ہی ہوتا تو اس خدا کو خطاب کر نہیں تھا خیال ہے خواب ہے جس طرح آج کا کوئی دیکھ رہے ہو اس طرح نہیں ہے بے نبی ہی فرمایا بے عبد ہی فرمایا کہ اپنے جسم سمیت میں اپنے محبوب کو عرش دل پہ لے گیا سیر کروائیے میرے بھائیوں بے شمار تعداد جب آپ کی تیاری ہو گئی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا شک کے صدر کی کہ آپ کا سینے کو کھولے اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا علام نشرہ کا صدر گفتگو آخری مراحل کے اندر ہے اور بڑی قیمتی گفتگو دیلی اور شروع ہو گئی سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک کھولے گیا علام نشرہ کا صدر اے پیارے حبیب کیا تیرا سینہ سا کھولے کشادہ نہیں فرمایا سینہ کھولنا تو مراد سینے کو وسیع کرنا علم و حکمت دینا نور دینا بھر دینا ایمان مفسر بیان فرمائے شک صدر سینہ کھولیا گیا اور آپ دا دل کٹ کے باہر رکھا گیا آپ کے سینے کو کھولا گیا اور دل کٹن والے کون ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام سیدنا میکائیل علیہ السلام دو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرشتے تے سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمائتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا دل کٹ کے باہر رکھیا ترمذی شریف کی حدیث ہے تے دیکھا کہ قلب سدید کہ دل اتنا خوبصورت تھا کہ یہ وجہ سونا دل ساتھ دیکھا ہے قلب سدید یہ وجہ دل ساتھ نہیں دیکھے اور فرمایا کہ اس دل مجھے تو کاٹ کے باہر رکھا ایک اکلی دلیل ہے تسی توجہ کرنی کہ دل کا جسم دل دے اندر جسم دے اندر دل ہوتا ہے وہ دے نال بریکاں ہوتی ہیں شریانہ ہوتی ہیں جدوں بریکاں تے شریانہ کا تعلق جسم نال ختم ہو جائے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے لیکن آقا علیہ السلام نے متعلق کی ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اسا جو دل کاٹ کے رکھ دیا تے اسا دیکھیا قلب سدید کہ ایڈا خوبصورت دل ہر کا ساج نہیں ہو جاتے سنا دیکھے اور فرمایا کہ اسا اس دل نال توجہ کی تھی تے کی دیکھیا اینانی تبصرانی کہ اس دل دے اندر دو اکھیاں جڑیاں ویندیاں پئیاں اینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی اور دو کان جڑے سنتے پئے پہلی گل یہ کہ اگر دل جسم جدا
سن سکتے تے کملی والا سندا ہے اور وہ کیڑی شے ہے جڑی اسی نہیں دیکھ سکتے تے کملی والا دے ایک گل سنا تو پھر میں کہتا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوح قلم اے ستا آسمان کا بھی ہوتا ہے اور سورج تے چاند اے چوتھے آسمان تے تے جدوں چاند تے سورج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے میں اس سجدے کی آواز ایک گل اور دلچسپ ہو جانی ہے اگر ہمیں دسیا جائے بھئی چاند تے سورج کہیں تو دور کی جائے سائنسی تحقیق کے مطابق ایک تو چاند تے سورج 2,40,000 میل دور ہے کتنا 2,40,000 میل دور ہے تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند تے سورج جدوں اللہ کے حریم نام کے اندر سجدہ کرتے ہیں میں اس سجدے کی آواز تو پتہ یہ چلیا جیڑا نبی 2,40,000 میل چاند تے سورج رب دی بارگاہ میں سجدہ کرے اس کی آواز مدینے پاک میں کر کے سن سکتا ہے تے کیا بمبوں نے درود پاک نہیں سن سکتا جیڑا نبی چوتھے آسمان تے چاند تے سورج رب دی بارگاہ میں سجدہ کرے او نبی مدینے پاک دے اندر سنے تے او نبی مدینے پاک دے وچ اپنی نظام دے وچ بیٹھ کے ساڈے غلاماں دا درود پاک دے سبحان اللہ کیا اس کو اگا بھی کوئی آپ دی قوت سماعت ہے یا اتنی ختم ہوگی اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جدوں عرش دے اوتے لوح محفوظ تے قلم چلدی ہے میں اس قلم دی آواز اور کس اگر بھائی جونا دی شاہ صاحب دی میری تقدیر لکھی گئی تے قلم چلے تے اس کی آواز دا بھی پتہ لگتا ہے تے یہ بھی نام پتہ لگتا ہے کہ لکھیا کی جاتا ہے تے جیڑا نبی ستا آسماناں تے لوح دے اوتے قلم چلے قلم تقدیر لکھے کوئی مننے یا نہ مننے اللہ کا پیارا حبیب ساڈے سارے دے ہاتھ نہیں جانتا ساڈے سارے دی تقدیر ایک گل اور خوبصورت ہو جاتی اگر اس گل کا پتہ لگ جائے کہ آقا علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھدا جڑا تسی نہیں دیکھدے آقا علیہ السلام نے صبح دی نماز پڑھائی ظہر دی عصر دی مغرب دی پڑھائی اور صحابہ کرام وال چہرہ انور پھیریا تے مسکرا پے صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ صبح نماز پڑھائی خاموش ظہر عصر خاموش لیکن جب مغرب نہیں پڑھائی گے تو تسی مسکرا پے ہو یا رسول اللہ واقعہ کوئی نہیں ہویا گل کوئی نہیں ہوئی تھوڑے مسکراون دا سبب کی ہے وجہ کی توجہ ہے سبحان اللہ توجہ ہے اللہ کا پیارا حبیب فرماتا ہے کہ صحابہ صبح کو لے کے ہن تک اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور پہلے دن تو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے سب میں دکھا دیا اور اللہ تعالیٰ عرش دے تے بیٹھ کے مسکرایا ہے تے رب دا مسکرانا بیٹھ کے میں محمد مسکراؤں ہن پہلے ایک سوال آ کے یا رسول اللہ تسی کیوں مسکرائے ہن دو ہو گئے کہ رب کیوں مسکرائے تسی تے اس واسطے مسکرائے کہ رب عرشاں تے بیٹھ کے مسکرایا تے رب دا مسکرانا دیکھ کے تسی مسکرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اے دسو کہ تسی تھوڑا رب کیوں مسکرایا اللہ کا پیارا حبیب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیتے اور جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے وہ سارا میں دکھایا تے ایک شخص اور اللہ کے درمیان کوئی گفتگو کوئی مکالمہ چل رہا تے اس نو دیکھ کے اللہ مسکرایا ہے اور اللہ مسکرا دیا دیکھ کے میں مسکرایا یا رسول اللہ رب کیوں مسکرایا ہے وہ گفتگو کی ہو رہی ہے
مانے میں تو تری واسطے تیار ہوتا ہے تری مانے میں جو تھی ہوئی تمنا خواہشاتاں اتنی ہی ہیں اب کرتا رب العالمین بس میں وعدہ کرتا کہ اور کوئی تقاضا نہیں کرتا بس ایک کو عرض کرنی ہے وہ میرے تو زبان اللہ تعالیٰ نے فرمایا بول کی آتا ہے جس جگہ پہ میں ہاں دو لگتے حصے اتنے وہ ڈھیر گرمی ہے وہ ڈھیر آگے میں نہ اس ٹوئے دے وچوں اس گڑے دے وچوں جتھے تھوڑی آگے نہ اتنے نہ پڑھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آج جب اس گڑے دے وچوں نکل کے دوسرے جا گیا جتھے آگ کام ہوا اتنے دے کئی ہزار سال سکتا ہے مڑ نہ رہ سکیا مڑا نہ کرتا ہے رب العالمین تیری رحمت بڑی وسیع تے کیا اس رحمت دے وچ میرا حصہ کوئی نہیں تیری رحمت بڑی وسیع ہے کیا اس رحمت وچ میرا حصہ کوئی نہیں رب نے فرمایا نہیں پتا کہ تو ہو کے خواہش کا اظہار کر دینا ہوتا سن کی جاتا ہے رب العالمین وعدہ کیتا لیکن وعدہ خلافی کرتا گیا ہن ان دے انتے بھی آگے تھوڑی جی چنگیری ہے میں تھوڑی جی اس حصے جاون دے جڑا جنت دے نزدیک اس گڑے دے وچ جاون دے جڑا جنت دے نزدیک ہے رب العالمین نے فرمایا تو وعدہ خلافی کیتی ہے دان ٹپٹ کے اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما دیتی پھر فرمایا کہ ہن نہ تقاضا کریں کسے گل دا پہلے وعدہ توڑے دوسری باری وعدہ توڑے تے ہن تیسری باری میں کہیں گل کرنے لہذا ہمیں آخری بار ایتھے رہو کئی ہزار سال اتھے رہیا ہن کی ہے بھئی اس دا چہرہ دوزخ والے تے کان جنت والے اب چیرے تو سو آگے شولے ہوتے تے کانٹر لوگ جنت دی ہوا ہوتے جدوں سے منظر دیکھا نا اگو تو میں سڑدا گیا شولے ہوتے پیچھے ٹھنڈیاں مٹھیاں وچ گوباں نہیں ہوندیاں ہوا نہیں ہوندیاں مڑدا رہ سکیا کردا رب العالمین آخری بار ایک لفظ کرنا چاہتا آخری بار لفظ کرنا چاہتا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو بڑا وعدہ خلاف کرتا ہے یہ کیا دلوں کا ہے رہا پہلے گڑے تو مڑ دوئے تو مڑ تریے تو مڑ کی جاتا ہے عرض کرتا ہے مولا تیری جنت نہیں مگدا صرف جنت کا منہ کرنے صرف چہرہ میں پھیرا دے رب کائنات نے فرمایا اپنا چہرہ پھیر لے ہن جدوں اس چہرہ پھیریا تے جنتیاں نوں وچ سیر کردیاں میں ویکھیا شہد تے دودھ دیاں نہراں ویکھیاں حورو غلمان ویکھے ملات ویکھے تے جیڑا بندہ اس ٹوئے تو ٹردا ٹردا قریب پہنچ گیا ہن بھلا ہو رہے سکتا پھر اللہ کی مولا جنت نہیں مانگدا صرف ایک پیر جنت رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا تو عجیب شاید ہے ہر باری والا خلافی کیتی چل ہن تو جنت پیر رکھ جدوں اس پیر اٹھایا جنت رکھنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا رک جا پریشان ہو گیا آتا ہے بڑا مشکل نہ بڑیاں منتاں ترنے نال کئی ہزار سال گزر گئے جنت چ پیر رکھو آسو پتہ نہیں ہن کی بڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندے جنت چ پیر رکھن تو پہلے یہ دس کہ جیڑی دنیا میں تین بتا کیتی ہے کتنی بڑی ہے کتنی بڑی ہے عرض کرتا ہے رب العالمین اس کو سارے ملک کے کتا چلے پاکستان ہندوستان ایران جتنے ہیں سارے کے کتا چلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اگر جیڑی کائنات میں تینوں دیتی یا اس کائنات میں دا گنا بڑی جنت تینوں دے چھڑا تینوں راضی ہو جیسے جیڑی دنیا میں تینوں دیتی یا اس دنیا تو دا درجے وڈی جنت تینوں دے چھڑا تے وہ راضی ہو جیسے عرض کرتا ہے مولا میں تو بڑا کمینہ بندہ میں تو بڑا گھٹیا بندہ وعدہ خلاف بندہ تے بڑا حریص لالچی بندہ تے تیری ہستی اتنی بڑی ہے کہ میں گھٹیا بندے نال اے مذاق کرنا چنگا نہیں لگ رہا پر میں ایڈا گھٹیا بندہ تے میرے واسطے اتنی بڑی جنت رب نے فرمایا بے تینوں میں اتنیاں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں موقع عطا فرمائے
سنے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مسکرایا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب دے مسکرانے کو دیکھ کے انہاں دا مکالمہ سن کے میں بھی مسکرا گیا تو پتہ یہ چلیا جڑا نبی سات آسماناں تے رب دا مسکرانا دیکھ کے اور مکالمہ سن سکتا ہے تے کیا 5000 میل تے ساڈی گفتگو نہیں سن سکتا پاکستان تے سعودی عرب دا 5000 میل دا فرق ہے جیڑا نبی 2,40,000 میل دی آواز سن سکتا ہے وہ 5000 میل تے ساڈے غلاماں نہیں سن سکتا اگے بڑے واقعات بڑے شاہ صاحب کو تفصیل نہ دسن گے لیکن آج کیونکہ ساؤنڈ کا کچھ ماحول نہیں بنیا پھر کبھی ملاقات ہوئی تھی سور نال بھی تھوڑا سنسائیں کوئی شعر لکھنا ہے جو کچھ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم